کہ پارلیمنٹ کو آپ دیکھیں، جب عمران کو لایا گیا تو 100% یعنی دھاندلی کے ذریعے لایا گیا، 100%، 99 بھی نہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا کے دھاندلی کے ذریعے عمران کو اسٹیبلشمنٹ نے لایا، جو آج وہ خود کہہ رہا ہے۔ کل کے سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ مداخلت کرے، ایک جمہوری عمل کو روکے، عوام کی رائے کو اپنی مرضی کے مطابق جو نتیجہ اخذ کرنا چاہے تو اس سے اخذ کرے؟ یہ جمہوریت کا خون تھا، خون۔ اور ایک ایسے بندے کو لایا گیا جو کہ ایک میاوالی کی سیٹ جیتا کرتا تھا، اپنی مفادات کے لیے ایک ایجنڈا تیار کر کے پروجیکٹ، عمران پروجیکٹ، اور پروجیکٹ کے بہت سارے سہولت کار اور ان کے ساتھی وہ مل کے یہ کام کرنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جب اس کو لایا گیا تو ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ مداخلت کی پیداوار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، لہٰذا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ اثر نو اور نئے انتخابات کیے جائیں تاکہ شفاف الیکشن ہو، مداخلت سے پاک الیکشن ہو، اور وہ لوگ سامنے آئے جو کہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے نمائندے ہو، لیکن نہیں کیا گیا۔ زبردستی عمران کو بٹھا کے وہی اقدامات اٹھائے گئے کہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آخر اپوزیشن نے مجبور ہو کے کہ اب کوئی بات نہیں مانی جا رہی، اسٹیبلشمنٹ مکمل ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم آئینی طریقے سے اسمبلی کے اندر اس کے خلاف ایک قدم اٹھائیں۔ اور وہ عدم اعتماد تھا، اور جب عدم اعتماد ہوا آئینی طریقے سے تو ان کو برداشت نہیں ہوا، چونکہ عمران کا خود ذہن بھی ڈکٹیٹرشپ سے یعنی بہت آگے جا چکا ہے، وہ یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا یا تو میں وزیر اعظم ہوں گا یا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بھائی جمہوریت تو جی اور جینے دو کی پالیسی ہے، یہ ڈکٹیٹر کہاں سے آ گئے؟ تم بھی اکثریت پہ تھے تو تمہاری جعلی اکثریت تھی، لیکن تم وزیر اعظم تھے، اب وہ ختم ہوا تو تمہاری حکومت ختم ہو گئی۔ برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کو بیٹھا، اور اس نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ایک ڈرامہ رچا ہے، پہلے اسمبلی کو ختم کیا، نہیں مانا گیا کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور اکثریت کے ذریعے پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس بنیاد پہ جب اس نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو پارلیمنٹ بھی ان لوگوں پہ مشتمل رہ گئے جو کہ موجودہ حکومت کو لانے میں ان کا کردار تھا، یعنی اپوزیشن کا کردار یہ نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے پارلیمنٹ فل سوئنگ پہ موجود نہ رہا، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ الیکشن ہو کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے تو تب مانا جائے گا۔ کل کے اس نے اعلان کیا کہ میں جیتوں تو وہ انتخاب مانیں گے، جو میں اس میں ہاروں تو وہ انتخاب میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن چونکہ اس کو جس نے گود میں لیا تھا تو وہ تو جمہوری تھا نا، وہ تو ایک کرکٹر تھا، ایک کھلاڑی تھا، اس کو سیاست کا کیا پتہ۔ تو غیر سیاسی انداز میں اس نے تمام طریقے آزمائے، پھر پنجاب کی اسمبلی کو ختم کیا، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ختم کیا، اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو ایک بحران سے دوچار کیا۔ اور اس دوران اس نے جو کچھ کہا تو جن لوگوں نے ان کو لایا تھا انہی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو کچھ اختیار ہی نہیں تھا، اختیار تو سارا باجوہ صاحب کا تھا
اور اس کی ٹیم کا تھا. انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اگر بیڑا غرق ہوئے ملک کا تو میرا کوئی کردار نہیں تھا, میں تو ڈمی وزیر اعظم تھا. تو تم 3.5 سال ڈمی کیسے رہے, اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تمہیں خواہش کیوں ہے؟ لہٰذا جب اس نے تمام نزلہ ان پہ اتارا اور پھر امریکہ کا پہلا انہوں نے قصہ سنایا کہ امریکہ نے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن جب اس کے کان کھینچے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ذرا اپنے حدود میں رہو, تو اس نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ باجوہ نے کیا ہے. یہ سب یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے. تو پارلیمنٹ کافی مشکل میں آیا, اور اس کے بعد جب ان کی نظریں بدلی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نے مکمل طور پہ ناراض کیا, تو میدان میں عدالت آیا, تو عدالتی بحران پیدا ہوا. یعنی وہ عدالت یعنی کہ آئین کو تشریح یعنی آئین کی تشریح کرنے کے بجائے وہ آئین کو اثر نو لکھنے لگے. آئین میں مداخلت کرنا, اس کی شکل کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ تو کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کرے تو آرٹیکل 6 کے ذریعے اس کو سزا ملنی ہے. یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. تو اس نے پنجاب میں 22 ارکان کی ووٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا, تو اس نے کہا کہ یہ اگر ووٹ ڈال بھی دے تو یہ نہیں گنا جائے گا. یہ انہوں نے اپنی طریقے سے بندیال صاحب نے یعنی محبت میں یہ فیصلہ کیا. یہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا, یہ عشقیہ فیصلہ تھا کہ وہ عشق میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس نے اس کو پنجاب حوالے کیا, اور اس طریقے سے عدالتی بحران پیدا ہوا. عدالت 2 حصوں میں بٹ گئی, اور پھر جب سوموٹو کے حوالے سے اس نے قدم اٹھایا تو پھر 4-3 کا فیصلہ آیا, تو عدالت نے ماننے سے انکار کیا. اکثریت کا فیصلہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لیکن وہ بحران بھی پیدا ہوا. وہ بحران آج تک ٹلا نہیں ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے آج ان کی زبان ذرا نرم پڑ گئی ہے. جو بہت دبدبے سے بولا کرتے تھے, یا خدا کی مانو کہ تم ایک بندے کو ضمانتیں دیتے ہو تو کہتے کہ جو جرم نہیں کیا ہے اس میں بھی ضمانت. شکر ہے کہ تمہیں آخرت کی اختیار نہیں ہے, ورنہ کہتے کہ اس نے جو گناہ بھی کیا ہے یہ جنت میں جائے گا. یہ ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑھ کے انہوں نے فیصلے کیے. لہٰذا وہ بحران بھی بڑھتا چلا گیا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان بحرانوں پہ قابو پائیں, امن و امان کا مسئلہ اس کو مد نظر رکھیں, اور پھر ساتھ میں معاشی بحران کی جو ہمارے غریبوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے, سارے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے, لیکن مہنگائی کا جو طوفان آیا, جو سارا قوم اس میں پس رہا ہے, تو یہ اسی بحرانوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سے کوئی معاہدہ کرنے نہیں جا رہا. تمام شرائط مان کے بھی معاہدہ نہیں ہو رہا. لاڈلے نے اتنے قرضے لیے, لیکن آخر میں جاتے جاتے اس نے ایسے فیصلے کیے کہ آئی ایم ایف کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. آئی ایم ایف کا بحران آج بھی جاری ہے. بجٹ آ رہا ہے, لیکن ملک معاشی بحران سے مزید یعنی وہ معاشی بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا معاشی بحران کے لیے ہمیں مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے, اور تمام معاشی ماہرین, تمام سیاسی پارٹیاں, تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس ایک نقطے کے لیے معاشی طور پہ ہم اس ملک کو بحران سے کیسے نکالیں. یعنی اس افراتفری کے عالم میں کاروبار تو ٹپ ہو کے رہ گیا, معاشی بحران پیدا ہوا,
اب جو معاہدہ ہونے نہیں جا رہا تمام شرائط پورے کے کیوں نہیں ہونے جا رہا؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا۔ امریکہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو صورتحال اب بن گئی ہے گلوبل حوالے سے اور ہماری ریجنل، کہ یہاں پہ افغانستان کو وہاں پہ بھی سی پیک کا معاہدہ ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، ان کو قرضے بھی دیے گئے اور ان کو ایک ایسے نقطے پہ لایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ معاشی بحران بھی ختم ہو، افغانستان میں ایک جمہوری عمل شروع ہو، اور افغانستان کے عوام کی خواہش کے مطابق، اگر ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی چاہتے ہیں، ایک عمل ہو کہ وہاں پہ عوام کی خواہش اور امنگوں کے مطابق ایک حکومت بن سکے۔ ایسی فضا بننے کی طرف قدمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سی پیک کا جو مسئلہ بن گیا تھا وہ حل ہوا، گوادر کے حوالے سے بھی جو فیصلے تھے، چین یعنی یہاں پہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوا، جو کہ امریکہ کو بہت برا لگا، اور چین نے کورٹ کمال کر کے دکھایا کہ ایران اور سعودی عرب کا جو کہ بہت پرانا ایک چپکلش چلا آ رہا تھا اور وہ بہت خطرناک تھا، اور اس مسئلے پہ امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا تھا اور ایران پہ پابندی لگا رہا تھا، اس کو ایک موقع میسر آیا تھا، چین نے وہ کمال کر کے دکھایا جو کہ عقل نہیں مان رہا، کہ سعودی عرب اور ایران کو بٹھا کے سفارتی تعلقات قائم کیے اور ایک سفارتی انقلاب وہاں پہ برپا ہوا۔ مطلب یہ کہ ایران، سعودی عرب، چین، پاکستان، افغانستان اور بشمول رشیا وہ بھی اس میں شامل ہوا، تو امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو امریکہ کو اس ریجن میں ملک نہ ملا تو اس نے رہا سہا ہارے ہوئے ایک بندے کو سپورٹ کرنے کی ٹان لی اور وہاں سے بیانات دینے شروع کیے کہ عمران کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ امریکہ کو ہیومن رائٹس اب یاد آ گئے۔ ہم 40 سال سے مر رہے تھے، تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں تھے؟ وہ تو لاڈلا تھا، وہ تو ان کا آنکھوں کا تارا تھا، اس پہ تمہیں ہیومن رائٹس یاد ہے، اور جو بھی بڑھ بڑھ کے یہ بھی رابطے کرتے رہے اور وہ بھی رابطے کرتے رہے، لیکن آخری وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا، وہی کچھ ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے، کہ عمران کا جو پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر بندوق کے ذریعے دہشت گرد یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور یہ نقطہ میں ضرور کہوں کہ باچا خان کے پیروکار نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے اور ہم ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ نہ کرتے، تو آج پاکستان میں بزور بندوق دہشت گردوں کی حکومت ہوتی، چاہے وہ سندھ تھا اور چاہے وہ پنجاب تھا اور چاہے کوئی بھی جگہ تھی، ہم تو تھے ہی، انہوں نے تو ہمارے لیے لایا تھا، لہٰذا ان دہشت گردوں کو ہم نے آنے نہیں دیا، تو الیکشن کے ذریعے جب وہ آئے تو وہ تیار ہوتا گیا، آخر میں انہوں نے آخری جو اٹیک کیا منظم طریقے سے سوچے سمجھے سازش کے تحت جو 9 مئی کو ہوا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمران کو یعنی گرفتار کیا تو سب کچھ ہوا، نہیں، یہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ عمران ریڈ لائن ہے، اس کو آئین بھی نہیں کچھ کہہ سکے گا، پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، عدالت بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ آزاد ہوگا، جو کچھ اس کے منہ میں آئے یہ کہتا چلا جائے گا، لوگوں کو گالیاں دے، لوگوں کو یعنی کہہ دے کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایک میں دیانتدار ہوں اور امین ہوں۔ لہٰذا اس پروجیکٹ کا آخری مرحلہ جب آیا تو ان کا چہرہ بے نقاب ہوا، انہوں نے جو انسٹالیشن پہ اٹیک کیے، آپ یقین کریں
ہمارے ہاں بالا حصار کا قلعہ ہے، اس پہ چڑی بھی پر نہیں مار سکتا، چڑی، اور وہ سارے چڑھ گئے اور اپنے جھنڈے لہرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا حصار کا قلعہ قبضہ کر لیا اور یہ عمرانی قوت ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے پشاور میں کور کمانڈر کے گھر پہ بھی اٹیک کیا، پھر ریڈیو سٹیشن پہ بھی، پشاور کا ریڈیو سٹیشن جو بہت پرانا اور 1933 کا قائم کردہ ریڈیو سٹیشن ہے، یعنی وہ آل انڈیا ریڈیو کے وقت سے، انگریزوں کے وقت سے وہ قائم ہوا تھا، اور پھر ریڈیو پاکستان بنا اور پشاور کا بنا، اور تاریخی ورثہ اس میں موجود تھا، وہ سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہوا تو کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، اور عجیب سی بات تھی، سب کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے راستے کھل گئے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ جانا، ان کو جلانا، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، لیکن عمران کے لیے راستہ کھلے تھے، ان کے لیے راستے کھلے تھے کہ آئیں۔ اور اس کے بعد پھر GHQ پہ گئے، اور کوئی بھی، ہم تو دہشت گردی کے حوالے سے ایک معمولی یعنی ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہو تو ہم نے تمام عمر اس کی مخالفت کی ہے، لیکن یہاں پہ تو انتہا ہو گئی کہ وہ حکومت کو یعنی دہشت گردی کے ذریعے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے اعلان کر دیں گے کہ حکومت بھی ختم، اور یہاں پہ ریاست کا جو کاروبار ہے وہ ہم چلائیں گے، لیکن جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ انقلاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے۔ ناکام ہوا، ایک ایک بندہ ریکارڈ پہ آیا، اس کو بڑا فخر تھا، پھر اس نے انکار کیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے پکڑا گیا تو دوبارہ یہ ہوگا، اور یہ میری قوت ہے۔ دیکھو نا کہ قوت کیسے شیرازہ بکھر گیا، جنہوں نے تمہیں ایک ایک بندے کو لا کے تمام سیاسی پارٹیوں سے توڑ کے تمہارے ساتھی بنائے تھے، وہ ہیرے اب بکھرنے لگے۔ ہیروں کا جو ہار تمہارے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، تو جس نے بنایا تو ان کو اس کو بگاڑنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اب تو ہر روز اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ ذرا سلو رفتار میں آئیں کہ ہمیں تو کوئی خوشی تو ملے، تم تو ایک روز میں سارے چلے آ رہے ہو۔ یہ تمہارے وہ ساتھی تھے، یعنی یہ سیاسی بندہ نہیں تھا، سیاسی بحران پیدا کرنا چاہ رہا تھا، یہ اپنے پروجیکٹ کے ذریعے صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا، یہ صدارت کے کرسی پہ برا جمع ہو کے، اس کے پیچھے ریٹائر لوگ ہو کے، اور پھر باہر کا اس کو سپورٹ مل کے یہاں پہ ایک ایسی مارشلہ جس کا چہرہ جمہوری ہو لیکن مارشلہ حقیقی مارشلہ سے بدتر ہو۔ لہٰذا ہم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، آج وہ سب کچھ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال اب ہمارے سامنے ہیں، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت یہاں پہ قائم ہو، اور جو مجرم ہو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو بھی مجرم ہو جس طریقے سے بھی ہو، کسی کو اس طریقے سے معاف نہ کیا جائے کہ بندیال صاحب کہے واقعات ہوئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس کی مذمت کرو۔ تمہارا دل چاہتا ہے، تمہارے پاس کوئی احکامات نہیں ہیں، دوسرے کے لیے احکامات ہیں اور یہاں دل چاہتا ہے۔ تمہاری عاشقی پہ مر کیوں نہ جاؤں، اتنی عاشقی کہ تم عدالت کے سیٹ پہ بیٹھ کے بھی، یعنی تمام دہشت گردی کے باوجود بھی تم کوئی ایسی ٹھوس بات نہ کر سکے۔ لہٰذا عدالتی بحران کا خاتمہ بھی کرنا ہے، عدالت یعنی الیکشن بر وقت ہو اور ایک وقت میں ہو، ایک الگ الگ نہ ہو، تاکہ حقیقی جمہوری جو لوگوں کی مرضی ہو وہ لوگ سامنے آئے
اور ملک میں معاشی بحران کے لیے مل بیٹھ کے معاشی صورتحال کا جائزہ لے کہ یہ بھی حل ہو اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم ایک ہو. یہی ایک جائزہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. آپ